پستا کریں دودھ پیتے کی صفت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ، حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کو اپنی گود میں لے کر کے بیٹھی ہوئی باتیں کر رہی ہیں۔ نبی کی ماں ارشاد فرماتی ہیں اے حلیمہ سنو، یہ میرا بچہ عام بچوں کی طرح سے نہیں ہے۔ حلیمہ سنو، جب میرے بچے کی ولادت ہوئی ہو تو جس طرح ماؤں کو تکلیف ہوتی ہے بچوں کی پیدائش پر، مجھے تکلیف کا کچھ احساس نہیں ہوا۔ نبی کی ماں بیان فرماتی ہیں اے حلیمہ، میرا بچہ جب پیدا ہوا اور ان کے دادا جان جب لے کر کے کعبہ کی طرف گئے ہیں تو کعبہ جھک گیا ہے۔ اے حلیمہ، جب میرا بچہ پیدا ہوا تو میرے مکان کے صحن میں آسمان سے چاند اور ستارے جھکے چلے آ رہے تھے۔ میرا بچہ عام بچوں کی طرح سے نہیں ہے۔ حلیمہ سے حضرت آمنہ خاتون بیان فرماتی ہیں اے حلیمہ، جب میرے بچے کی ولادت ہوئی تو اچانک میرا بچہ میری گود سے غائب ہو گیا۔ ایک بادل کا ٹکڑا آیا اور اس میں میرا بچہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آواز آ رہی تھی، یہ امام الانبیاء ہیں، مشرق و مغرب کی سیر کرا دو، سارے عالم کو انہیں دکھا دو۔ اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد وہ بادل کا ٹکڑا میری گود میں آ گیا، میرا بچہ میری گود میں آیا۔ حلیمہ، میرا بچہ عام بچوں کی طرح سے نہیں ہے۔ نبی کی ماں بیان فرماتی چلی جا رہی ہیں، حلیمہ کی محبت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ حلیمہ نے کہا اے آمنہ خاتون، میں نے مان لیا کہ آپ کا بچہ عام بچوں کی طرح سے نہیں ہے، یہ بچہ کوئی عظیم انسان ہے۔ اے آمنہ، اب ہمارے ساتھ کی عورتیں جانے کی تیاری کر رہی ہیں، ہمیں بھی اجازت دو۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ماں آقا کو اپنی گود میں لیتی ہیں اور لینے کے بعد پیار کرتی ہیں، اور اس کے بعد حضرت حلیمہ خاتون کی گود میں بھیگی پلکوں کی چھاؤں میں دے دیا۔ حضرت آمنہ خاتون کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں محبت کے۔ حلیمہ خاتون اپنی گود میں سرکار کو لیتی ہیں اور لینے کے بعد جب وہ چلنے لگتی ہیں، اپنی سواری کے قریب آئیں تو وہی سواری حلیمہ کی ہے کہ پہلے جب حلیمہ آ رہی تھی تو وہ سواری کمزوری کی بنیاد پر راستے میں 7 جگہوں پر بیٹھ گئی تھی، لیکن اب حلیمہ خاتون جب اس سواری پر سوار ہو رہی ہے تو اس سواری میں اتنی طاقت پیدا ہو جاتی ہے اور اس طرح تیز رفتار وہ سواری جا رہی ہے کہ تمام سواریوں سے آگے نکل جاتی ہے اور راستہ مہکتا چلا جاتا ہے۔ خاتون سے پوچھا لوگوں نے، عورتوں نے، اے حلیمہ خاتون یہ تو بتاؤ کیا تو نے مکہ میں سواری کو بدل دیا ہے؟ تو حضرت حلیمہ خاتون نے فرمایا نہیں نہیں، میں نے سواری نہیں بدلی ہے، البتہ سوار بدل گیا ہے۔ یہ سردار قریش عبد المطلب کے پوتے محمد ابن عبداللہ کے چلنے کی برکت ہے۔ اور اے حلیمہ خاتون، یہ راستہ کیوں مہک رہا ہے؟ تو حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ انہی کے چلنے کی وجہ سے راستہ مہک رہا ہے، میں نے مکہ میں کوئی خوشبو نہیں خریدی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کو لے کر کے چل رہی ہیں اور 12 پہاڑیوں کو گزر کر کے حضرت حلیمہ سعدیہ اپنی آبادی کے قریب پہنچ رہی ہیں، مگر ان 12 پہاڑیوں کا بھی نقشہ ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جس پہاڑی سے بھی گزر رہی ہیں، اگر پہاڑ کے اوپر کوئی سوکھا درخت ہے تو ہرا ہو جاتا ہے، اگر پہاڑیوں کے درمیان ان جھاڑیوں میں جانور چر چگ رہے ہیں تو حلیمہ کی سواری دیکھنے کے بعد وہ سارے جانور سامنے سے ہٹ جایا کرتے تھے اور حلیمہ کی سواری کو دیکھا کرتے تھے، گویا وہ جانور بھی سمجھ رہے ہیں کہ نبی کونین جا رہے ہیں، ان کی زیارت کر لو، رحمت للعالمین جا رہے ہیں، ان کی زیارت کر لو۔ آقا کریم سوار ہو کر کے جا رہے ہیں، آگے سے ہٹ جاؤ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر کے جب حضرت حلیمہ سعدیہ اپنی آبادی میں پہنچی ہیں تو ان کی پوری آبادی مہکنے لگی ہے۔ آبادی کے لوگ قحط سالی کے شکار ہو گئے تھے، مگر بارش ہو جاتی ہے اور پوری آبادی پانی سے سیراب ہو جاتی ہے، تمام درخت لہلہانے لگتے ہیں اور تمام درختوں میں پھل آ جاتے ہیں۔ حضرت حلیمہ خاتون اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ جانوروں کا دودھ نکالو، اور جب وہ جانوروں کا دودھ نکالتے ہیں تو سارے جانوروں کے تھن خشک ہو گئے تھے، مگر سارے جانوروں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ وہ دودھ نکالتے ہیں تو ان کے گھر کا سارا برتن دودھ سے بھر جاتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا اے حلیمہ، یہ تیرے جانور اتنا دودھ کیسے دے رہے ہیں؟ تو حلیمہ نے کہا میرے ہی جانور نہیں بلکہ آبادی کے سارے جانوروں کو دیکھو، اب سارے لوگ دیکھ رہے ہیں تو سارے جانوروں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ حلیمہ نے کہا
कहा ये सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब के पोते मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह के आने की बरकत है। अब सारे लोग सरकार की जियारत कर रहे हैं और कह रहे हैं, ए हलीमा, आज तक हमारी आबादी में इतना अजीम शान बच्चा नहीं आया, इतना हसीन जमील बच्चा नहीं आया, इतना खूबसूरत बच्चा नहीं आया। हलीमा तुम बहुत बरकत वाला बच्चा लेकर के आई हो। सारे लोग हलीमा को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं, ए हलीमा, वाकई तू मुबारकबाद के लायक है कि सरदार कुरैश का ये पोता तू लेकर के आई है। वाकई इन जैसा हसीन जमील हमारी निगाहों ने आज तक नहीं देखा। इन्हीं के आने की वजह से बारिश हुई है, इन्हीं के आने की वजह से हमारी आबादी महक रही है, इन्हीं के आने की वजह से जानवरों के थन दूध से भर गए हैं। हजरत हलीमा सादिया जब से सरकार को लेकर के अपनी आबादी में पहुंची हैं, उस आबादी के जानवरों को, बड़े बड़े शेर चीते जानवरों को उठा ले जाते थे, लेकिन अब आज की तारीख से कोई जानवर किसी जानवर को नहीं सता रहा है, बल्कि देखा जा रहा है कि शेर और बकरी एक दरख्त के नीचे पाए जा रहे हैं। ना तो बकरी शेर के खौफ से भाग रही है और ना तो शेर बकरी पर हमला कर रहा है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत मुलाहजा फरमाते चलिए। हलीमा सादिया का घर भीड़ लग गई है, सारे लोग देखने के लिए आ रहे हैं और कह रहे हैं, ए हलीमा, आज तक हमारी निगाह ने इतना खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। और अपने गोदों में बच्चों को लाती और कहती है, हलीमा, इनका हाथ मेरे बच्चे के सर पर रख दो। तो हजरत हलीमा खातून आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते नबूवत उन बच्चों के सर पर रख दिया करती थी। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास जो बच्चा लाया जाता वो नजरे बद का कभी शिकार नहीं होता था। सारे बच्चों की बीमारियां दूर हो गई और अपने प्यालों में पानी भर भर करके लाती और कहती, ए हलीमा, तू बरकत वाला जो बच्चा लेकर के आई है, उनका हाथ इस पानी में प्याले के डाल दे। हजरत हलीमा सादिया सरकार के दस्ते मुबारक को उस पानी में प्याले के डाल दिया करती थी। लोग ले जाते और उस प्याले के पानी को पिलाते बीमारों को, तो बीमार अच्छे हो जाया करते थे, और जानवरों पर छिड़कते तो जानवरों के दूध ज्यादा हो जाया करते थे। हलीमा सादिया इस तरह से आजिज हो गई और परेशान हो गई। एक भीड़ लगी रहती थी प्याले में पानी ले लेकर के लोगों की। तो हलीमा की समझ में एक बात आई कि इस तरह से भीड़ पर मैं काबू ना पा सकूंगी, तमाम प्यालियां छूट जा रही हैं। हलीमा सादिया ने अपने दरवाजे पर एक हौज खोद दिया और उस हौज को पानी से भर दिया और उसमें सरकार का पांव शरीफ डाल दिया और ऐलान कर दिया कि अब जिसको मोहम्मद के पांव का धोवन लेकर के जाना हो वो इसी हौज से लेकर के जाया करे। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी तरफ इशारा फरमा रहे हैं कि जिसके तलवों का धोवन है वो जान मसीहा हमारा नबी, हमारा नबी है वो जान मसीहा हमारा नबी, हमारा नबी। अल्लाह अल्लाह लारे रिसालत। अब आप जरा गौर फरमाइए, अभी नबूवत रिसालत का ऐलान नहीं हुआ और सरकार के मुकद्दस पांव शरीफ का धोवन पिया जा रहा है, बीमार शिफा पा रहे हैं और जानवरों पर डाला जा रहा है तो जानवरों के दूध ज्यादा हो रहे हैं। हलीमा सादिया फरमाती हैं कि जिस तरह से बच्चे साल में बढ़ते हैं, मोहम्मद के जिस्मानी बढ़ने का हाल ये था कि वो महीने में उतना बढ़ रहे थे। हलीमा सादिया फरमाती हैं कि जब तक मैं उनको जी भर करके देख नहीं लेती थी मुझे सुकून नहीं मिलता था। हजरत हलीमा फरमाती हैं कि जैसे आम बच्चों की खिदमत पर माओं को तकलीफ हुआ करती है, मुझे इस तरह मोहम्मद की खिदमत पर कभी भी कोई तकलीफ ना हुई। हलीमा सादिया फरमा रही हैं कि जब वो जिस्म के तौर पर बढ़ रहे थे तो उनका हाल ये था कि खुशबू तो फैलती ही रहती थी और जिसमें से खुशबू आती ही तो रहती थी। मैं जब बिस्तर से उठाती तो बिस्तरा महकता रहता था। और अपने आने के बाद कहती है, ए हलीमा, ए सादिया, ये तो कितना मुबारक और खुशबूदार बच्चा लेकर के आई है कि जिस जगह ये लेटे वो जगह महक जाती है, जिस मकान में ये रहे वो मकान महक जाता है। हजरत हलीमा सादिया आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को एक रोज दूध पिलाती हैं और दूध पिलाने के बाद रात की तारीकी है, चांद निकला है, चांदनी फैली है, सुला देती हैं। आज भी माओं की आदत होती है कि माएं जब अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं और दूध पिलाने के बाद सुला देती हैं तो देख लेती हैं कि मेरा बच्चा सो रहा है कि जाग रहा है। अगर बच्चा सो जाता है तो माँ मुतमईन हो जाती है और अगर बच्चा जागता होता है तो माँ अपने बच्चे को थपकियां दे दे करके सुलाने की कोशिश करती है। ठीक हजरत हलीमा
सादिया ने सरकार को दूध पिलाया और दूध पिलाने के बाद सुला दिया। अब हजरत हलीमा कह रही है कि मैंने गौर किया कि लाओ देखो मोहम्मद सो रहे हैं कि जाग रहे हैं। तो हलीमा कहती है जैसे मेरी निगाह पड़ी तो मैंने देखा कि उनकी एक उंगली दाहिनी तरफ जा रही है और कभी बाईं तरफ जा रही है और कभी सरहाने की तरफ जा रही है और कभी पैंती की जानिब जा रही है। हलीमा कहती है जब मैंने गौर किया तो मोहम्मद की उंगली जिधर जिधर जा रही थी आसमान पर चांद उसी तरफ जा रहा था। अगर वो अपनी उंगली दाहिनी तरफ ले जा रहे हैं तो चांद दाहिनी तरफ जा रहा है, अगर उंगली को सरहाने की तरफ ले जा रहे हैं तो चांद सरहाने की तरफ जा रहा है, अगर उंगली को पैंती की जानिब ले जा रहे हैं तो चांद पैंती की जानिब जा रहा है। जिधर जिधर उनकी उंगली घूम रही है आसमान पर चांद उसी तरफ घूम रहा है। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी तरफ इशारा फरमाते हैं कि चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। आइए तकरीर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न रहमतुल्लिल आलमीन हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब कुबरा। नारे तकबीर। सुभानअल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का करीमाना हाल मुलाहजा फरमाइए। हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि मैं देख करके दंग रह गई। हजरत हलीमा फरमाती हैं ये मोहम्मद का आलम है। तमाम औरतों से हजरत हलीमा सादिया जिक्र कर रही हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत हलीमा की गोद में हैं। औरतें देखने के बाद कहती हैं हलीमा कितना बरकत वाला बच्चा लेकर के आई हो, पूरे कबीले साद में शोहरा है। आकाए करीम की बरकतें जाहिर हैं। हलीमा सादिया सरकार को दूध पिला रही हैं और बयान देती हैं जिस तरह से बच्चों की खिदमत और परवरिश को माओ को तकलीफ होती है मुझे कभी भी इसका एहसास नहीं हुआ। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दूध पीना जब छोड़ देते हैं तो हजरत हलीमा सादिया सरकार को लेकर के आपकी माँ के पास आ गई और फिर इजाजत लेती है। कहती है बहन आमना खातून इनको हमारे पास चंद बरस और रहने दो। चुनांचे हजरत आमना खातून से इजाजत लेकर के सरकार को फिर लेकर के चली जा रही हैं। अब मेरे आका हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर हैं। सरकार जिस्मानी हालत पर ऐसे माहौल में पहुंच गए कि मेरे सरकार जमीन पर तशरीफ फरमा होकर के चल रहे हैं मगर कदम में कोई लड़खड़ाहट नहीं है, कोई लग़ज़िश नहीं है, कोई लर्जा नहीं है। देखने वाले देख करके हैरान रह जाते हैं। ए हलीमा तूने जिस बच्चे की खिदमत की है इनका चलना जरा देखो। और बच्चे जब चलते हैं तो अपने दोनों पांव के बल घिसटते हुए चलते हैं मगर मेरे सरकार कभी पांव के बल घिसटते हुए नहीं चले, मुकम्मल सीधे अंदाज से खड़े होकर के चल रहे हैं और कदम में लग़ज़िश और लर्जा नहीं है बल्कि अक्ल आवाज दे रही है हमको बनना है निशाने राह मंजिल दोस्तों। हम अगर भटके तो कितने कारवां खो जाएंगे। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से चल रहे हैं। देखने के बाद लोग आशाश कर रहे हैं और ताज्जुब कर रहे हैं और सारे बच्चों की चाल देख रहे हैं मगर मेरे आका की रफ्तार अजीब है, मिसाल नहीं है। मेरे सरकार के चलने का कोई जवाब नहीं है। तमाम कबीला के मर्द और औरतें देख करके सब हैरान रह जाते हैं। हलीमा जरा इनका चलना देखो, वाकई बहुत बरकत वाला बच्चा लेकर के आई हो हलीमा। आज तक इस रफ्तार से हम लोगों ने बच्चों को चलते हुए नहीं देखा। मेरे सरकार अच्छे अंदाज से चल रहे हैं। इस्लामिया कैसेट कंपनी मालेगांव की जानिब से अकायद व अमाल को संवारने वाली बेहतरीन कैसेटें, मौलाना गुलाम मोहिउद्दीन सुभानी साहब की कैसेटें, प्यारे नबी की प्यारी जिंदगी, क़यामत का मंजर, इल्म गैब, तौबा, शान गौसे आज़म, इस्लाम और खून। इसके अलावा हर किस्म की सीडी और किताबों के लिए इस्लामिया कैसेट कंपनी पवार गली मालेगांव जिला नासिक और मकतबे रजा 26 कामबेकर स्ट्रीट बम्बई नंबर 3 से राब्ता कायम करें। एक मर्तबा मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत हलीमा सादिया से इरशाद फरमाया अन्नी ये तो बताओ कि अब्दुल्लाह कहाँ जाया करते हैं। हजरत हलीमा के लड़के अब्दुल्लाह थे। तब तक हलीमा ने अर्ज किया बेटा तुम्हारे भाई अब्दुल्लाह जंगल में बकरियों को लेकर के चराने के लिए जाया करते हैं। आका ने इरशाद फरमाया अन्नी कल से मैं भी जाना चाहता हूँ। हलीमा अर्ज करती है बेटा मैं तुम्हें हुक्म तो नहीं दे सकती मगर जाना चाहते हो तो तुम्हारे लिए कोई रोक नहीं है। जब शाम को हजरत अब्दुल्लाह हजरत हलीमा के लड़के आए घर तो हजरत हलीमा ने बयान दिया बेटा कल जब तुम बकरियों को लेकर के जाना तो अपने हिजाजी भाई मोहम्मद को भी लेते जाना साथ में।
آج جب کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بکریاں چراتے تھے، میں عرض کرتا ہوں پیارے ذرا جملہ سنبھالو تاکہ ایمان کا جنازہ نہ نکلنے پائے۔ میرے آقا صرف بکریاں ہی چرایا نہیں کرتے تھے بلکہ بکریوں کے چرانے کا پس منظر بھی ملاحظہ کیا ہے۔ میرے سرکار بکریاں چرانے تو ضرور جا رہے ہیں جنگل میں، مگر اس ماحول پر نگاہ تو رکھو تاکہ عظمت مصطفیٰ تمہارے دل میں بیٹھ جائے اور تمہارے ایمان کا جنازہ نہ نکلنے پائے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صبح جب ہوئی، حضرت عبداللہ نے اپنی بکریوں کو کھول کر کے کٹگھرے سے نکالنا چاہا، بکریاں ساری نکل آتی ہیں، میرے آقا بھی تشریف فرما ہو گئے۔ اب عبداللہ ہانک رہے ہیں بکریوں کو مگر بکریاں چل نہیں رہی ہیں۔ عبداللہ نے حضرت حلیمہ کو پکارا، امی یہ بکریاں تو چل نہیں رہی ہیں۔ تب تک حضرت حلیمہ نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا، اے بیٹا عبداللہ یہ بکریاں محمد کے آگے آگے نہیں چلیں گی، تم محمد کو لے کر کے آگے ہو جاؤ پھر بکریاں آگے آگے پیچھے چلیں گی۔ میں عرض کرتا ہوں اے مسلمانوں یہ جانور بھی پہچان رہے ہیں کہ نبی ہے ان کے آگے آگے نہ چلو، یہ رحمت للعالمین ہے ان کے آگے آگے نہ چلو، یہ بشیر ہے ان کے آگے آگے نہ چلو، امام الانبیاء ہیں ان کے آگے آگے نہ چلو۔ جانور تو نبی کو پہچان رہے ہیں کہ ان کے آگے آگے نہ چلو۔ یہ کیسے جانور ہیں جو نبی سے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، سبحان اللہ کوشش کر رہے ہیں۔ اسی لیے میں عرض کرتا ہوں پیارے نبی کو پہچانتا کون نہیں ہے؟ نبی کو سب پہچان رہے ہیں، نبی کو بہرو پر پہچان رہے ہیں، نبی کو خشک و تر پہچان رہے ہیں، نبی کو زمین پہچان رہی ہے، نبی کو آسمان پہچان رہا ہے، نبی کو چاند و سورج پہچان رہے ہیں، نبی کو خشکی تری پہچان رہی ہے، نبی کو ہوا فضا پہچان رہی ہے، نبی کو شجر و حجر پہچان رہے ہیں، نبی کو جمادات و نباتات پہچان رہے ہیں، سب نبی کو پہچان رہے ہیں۔ اگر نبی کو کوئی نہیں پہچان رہا ہے تو یا تو وہ سرکس انسان ہے جو نبی کو نہیں پہچان رہا ہے، سرکس جن ہے جو نبی کو نہیں پہچان رہا ہے، ورنہ نبی کو کون نہیں پہچانتا ہے؟ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کے آگے آگے جانور نہیں چل رہے ہیں۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل رہے ہیں اور ساری بکریوں کو عبداللہ ہانکتے ہیں تو بکریاں پیچھے چلی جا رہی ہیں۔ جب میرے آقا جنگل میں تشریف فرما ہوئے بکریاں تو چلی گئی پہاڑیوں کے اندر جھاڑیوں میں چرنے لگی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چل رہے ہیں تو سخت پتھروں پر سرکار کے نشانے قدم پڑ رہے ہیں۔ عبداللہ دیکھ کر کے حیران رہ جاتے ہیں اور جب میرے آقا درخت کے نیچے کھڑے ہوئے تو درخت کا سایہ دوسری جانب تھا مگر میرے سرکار جس طرف تشریف فرما ہوئے درخت کا سایہ اسی طرف چلا آیا اور جب سرکار درخت کے قریب جانے لگے تو درخت سرکار کی طرف جھک گیا۔ حضرت عبداللہ دیکھ کر کے حیران رہ جاتے ہیں۔ جب شام ہو گئی آئے تو اپنی ماں سے بیان کیا، امی غضب ہو گیا۔ کہا کیا؟ کہا آج عجیب معاملہ میں نے محمد کے ساتھ دیکھا۔ کہا کیا تم نے دیکھا؟ کہا یہ جب جا رہے تھے تو ریتیلی زمین پر ان کے قدم پڑتے تھے تو نشان نہیں ظاہر ہوتے تھے مگر سخت پتھروں پر قدم رکھتے تھے تو پتھروں پر ان کے پیروں کے نشان ظاہر ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت حلیمہ بیان فرماتی ہے بیٹا کسی سے کہنا نہیں، اور امی یہی نہیں بلکہ جس درخت کے نیچے ہم گئے اس درخت کا سایہ اسی طرف چلا آیا، اور امی یہی نہیں بلکہ جب ہم درخت کے پاس جانے لگے تو درخت جھک گیا ہے۔ امی میں گھبرا گیا تھا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے بیٹا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، محمد سے اس طرح سے بہت ساری باتیں کو دیکھنے کی ملی ہیں، یہ بہت عظیم انسان ہیں، یہ بہت برکت والے ہیں۔ آج پھر میرے سرکار جنگل میں تشریف لے گئے۔ اب جب میرے آقا جنگل میں تشریف لے گئے پہاڑیوں کے درمیان تو پہاڑیوں کے اندر جتنے چرند پرند تھے وہ سب کے سب اڑ کر کے آ کر کے اسی درخت پر بیٹھ گئے اور منڈلانے لگے، گویا سرکار کی زیارت کر رہے ہیں۔ تمام جانور جنگل سے نکل آئے اور وہ سرکار کی طرف دیکھ رہے ہیں اور دیکھنے کے بعد اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ رہے ہیں اور رکھنے کے بعد وہ جنگل کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی طرف تشریف لا رہے ہیں تو سارے بکریاں چلی آ رہی ہیں، بکریوں کو ہانکنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے۔ حضرت حلیمہ کی بکریاں کٹگھرے میں پہنچ جاتی ہیں، کوئی ایک بکری بھی ضائع نہیں ہوتی ہے اور پورے خاندان میں پوری آبادی میں جب سے میرے آقا تشریف لے گئے تھے کسی بکری کو کوئی جانور کسی دن نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ موسمی بخار میرے سرکار کو ہو گیا۔ جب یہ باتیں بیان کی جاتی ہیں تو مخالف گروپ کے لوگ کبھی کہہ دیا کرتے ہیں کہ نبی کی فضیلت میں یہ حدیث شریف تو ضعیف ہے، یہ حدیث شریف تو ضعیف ہے، یہ حدیث تو ضعیف ہے۔ میں کہتا ہوں جب فضائل نبی کی بات آئے تو تمہیں حدیث ضعیف دکھائی دے رہی ہے، آخر کن حدیثوں کو تم قوی تسلیم کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو تسلیم کرو گے؟ یہ مصطفیٰ کی عظمت کا بیان ہے، اس میں ضعیف حدیث اور قوی حدیث کا معاملہ نہیں ہے۔ اپنے آقا کی عظمت سماعت فرماتے چلو۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو موسمی بخار ہوا، میرے سرکار 3 دن جنگل میں تشریف نہیں لے گئے، تب تک حلیمہ کے لڑکے روتے چلاتے ہوئے آئے اور عرض کرتے ہیں ارے امی جان آج تو سب سے زیادہ دودھ دینے والی بکری کو جنگل کا شیر اٹھا لے گیا ہے۔ حلیمہ رونے لگی، میرے آقا نے آنکھیں کھول دی، ارشاد فرمایا امی کیا بات ہے؟ حلیمہ عرض کرتی ہے بیٹا محمد سب سے زیادہ دودھ دینے والی بکری کو جنگل کا شیر اٹھا لے گیا ہے، مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ دودھ دینے والی بکری تھی، میں اس
फिक्र में रोने लगी हूँ कि जब से आप मेरे घर आए थे, मैं आपको लेकर के आई थी, मेरी ही बकरी नहीं बल्कि आबादी में किसी का जानवर नुकसान नहीं हुआ था। आज जानवर कैसे हमारी बकरी को उठा ले गया, इसमें कोई राज है। तब तक मेरे सरकार खड़े हो गए और इरशाद फरमाते हैं, चलो किधर से जंगल का शेर आया था। पहाड़ी के एक चट्टान पर आकर के उनके लड़के खड़े हो जाते हैं और इशारा से बयान देते हैं, इसी तरफ से आया था शेर। मेरे सरकार ने उसी तरफ रुखे नबूवत किया। क्या कहना के बाद इरशाद फरमाते हैं, या अबल हारिस, इतना फरमान था कि जंगल में जितने शेर, चीते, चरिंदे, परिंदे हैं, सब बाहर निकल आ रहे हैं। नबी बुला रहे हैं, चलो चलो। बुला रहे हैं, चलो चलो। इमामुल अंबिया बुला रहे हैं, चलो चलो। रहमतुल लिल आलमीन बुला रहे हैं, चलो चलो। सारे जानवर चले आ रहे हैं और सारे के सारे लोग लाइन से खड़े हो जाते हैं। तब तक जंगल का एक बूढ़ा शेर निकलता है और बकरी का कान पकड़े लिए हुए चला आ रहा है। उसने बकरी को छोड़ दिया, बकरी उधर चली गई। हजरत हलीमा सरकार का चेहरा देख रही हैं। मेरे आका ने जानवरों से इरशाद फरमाया, मेरी बकरी क्यों उठा ले गए थे? तो हलीमा कह रही है कि मोहम्मद की बोली तो मैं समझ रही थी, मगर जानवर क्या बोल रहे थे इसको मैं न समझ पाई। हलीमा ने दामन थामा, अर्ज किया, बेटा जानवर तुमसे कैसी बातें कर रहे थे? तो आका इरशाद फरमाते हैं, ए अम्मी, जब मैंने उन जानवरों से पूछा कि मेरी बकरी क्यों उठा ले गए थे, तो उन जानवरों ने यही जवाब दिया कि आज 3 दिन का अरसा गुजर गया था, आप आए नहीं थे, आपका चेहरा देखने को नहीं मिला था। तो सारे जानवरों ने मशवरा किया कि हलीमा की बकरी उठा लाओ, छुड़ाने के लिए आप ही आ जाएंगे और आप ही की जियारत नसीब हो जाएगी, इसलिए काम किया गया। जानवर हैं जो नबी का चेहरा देखने के लिए तरस रहे हैं और जंगल के जानवर सरकार का चेहरा देखने के लिए निकल आ रहे हैं। यही वजह है कि हलीमा के घर जब तक मेरे आका हैं, आबादी के लोग जब जाते सवेरे तो सरकार का मुकद्दस चेहरा देख कर जाते और हलीमा से कहते, ए हलीमा, मोहम्मद का चेहरा हमें दिखा दिया करो। जब उनका चेहरा हम देख करके जाया करते हैं तो हमारा दिल भलाई से गुजर जाया करता है। ए हलीमा, जब हम उनका चेहरा देख करके जाते हैं तो हमारा काम बन जाया करता है। ये मेरे आका का मुकद्दस चेहरा है कि जब देख करके लोग जाएं तो काम बन जाया करे, दिन भर भलाई से गुजर जाए। और एक उन लोगों का भी चेहरा है कि निगाह पड़ जाए तो दिन भर खाना पानी दाना नहीं मिलेगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, सवारी नहीं मिलेगी। खुदा की कसम, नबी के चेहरे का हाल तो यह है कि रब ताला रुखे नबूवत की कसम याद फरमा रहा है, तुम्हारे रुखे रोशन की कसम है, तुम्हारे जुल्फे मोअम्बरी की कसम है। नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वह मुकद्दस चेहरा है कि जिनके चेहरे की कसम रब याद फरमा रहा है। आओ, जानवर देखने के लिए तरस रहे हैं। आओ, बातें बताने की बात नहीं है प्यारे, बल्कि समझने की बात है। ऐलान नबूवत के बाद का एक माहौल अर्ज करता चलूं ताकि आपके जहन में बात नशीन हो जाए। आज लिखने वाले ने लिख दिया अपनी किताब में, माज़अल्लाह, कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को उर्दू जबान मदरसे देवबंद से मालूम हुई है। मैं अर्ज करता हूँ, अगर तारीख का एक हवाला भी गलत साबित हो तो जो चोर की सजा गुलाम मुहीउद्दीन सुबहानी की, और अगर तारीख का हवाला सही है तो तुम ऐसे बदकियानतों से अलग होकर के रसूल के इश्क में आओ, रसूल के इश्क को अपने सीने में बसाओ और रसूलुल्लाह के आशिक बन करके जिंदगी गुजारो। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे आलम के लिए नबी हैं और सारे आलम के लिए रहमत हैं। हर एक की जबान मेरे आका समझ रहे हैं, चाहे हिंदुस्तानी हो उसकी भी जबान समझ रहे हैं, ईरानी हो उसकी भी जबान समझ रहे हैं, अरबी हो उसकी भी जबान समझ रहे हैं, सारी दुनिया के इंसानों की जबान समझ रहे हैं, जानवरों की जबान समझ रहे हैं, चरिंदो परिंद की जबान समझ रहे हैं। इसलिए कि नबी कौनैन बन करके तशरीफ लाए हैं, वो सबकी जबान समझ रहे हैं। अरे यार, याद रखो, हजरत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम को 7 लाख जबानों का इल्म था और इस दुनिया में सिर्फ 30,000 जबानें बोली जा रही हैं, 30,000 जबानें बोली जा रही हैं। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को 7 लाख जबानों का इल्म था। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इमामुल अंबिया हैं। नबी को अल्लाह ताला ने सारे उलूम अता फरमा दिए हैं। कोई ऐसी जबान नहीं है जिस जबान को मेरे आका ना जान रहे हों। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस तरह जबानों को समझ रहे हैं। देखो, मैंने ये दावा किया है, आज ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज हैं। रिसालत नबूवत का ऐलान हो चुका है, कलमा की तबलीग हो रही है, मेरे सरकार तशरीफ ले जा रहे हैं। रास्ते में एक शिकारी एक हिरन को शिकार के लिए आ रहा है। हिरन की निगाह पड़ जाती है, जैसे रुखे नबूवत पर हिरन की निगाह पड़ी, हिरन रोने लगी, आंखों से आंसू बहने लगे। वो मेरे सरकार जो जानवरों का रोना भी न पसंद फरमाए, न गवारा हो इंसानों के रोने को आका कब गवारा करेंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हिरन अर्ज कर रही है, या रसूल अल्लाह, मुझको इस शिकारी ने शिकार कर लिया है। या रसूल अल्लाह, मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों को दूध पिलाती हूँ। या रसूल अल्लाह, इस शिकारी के शिकार से मुझे आजाद
کرا دیجئے, میں اپنے چھوٹے بچوں کو دودھ پلا کر کے یا رسول اللہ پھر اس شکاری کے شکار میں آ جاؤں گے. اے میرے آقا آپ رحم فرما دیں, آپ کرم فرما دیں. اس ہرن نے یہ فریاد پیش کی, اور جیسے اس نے یہ فریاد پیش کی آقا فرماتے شکاری, اس نے کہا ہاں. آقا نے فرمایا دیکھیے شکار مجھ سے کہہ رہی ہے کہ اس کے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہی سے تو آزاد کر دے, یہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے بعد تیرے شکار میں آ جائے گی. اس نے کہا آپ کیسی بات کہہ رہے ہیں, بھلا شکار بھی چھوٹ جانے کے بعد شکار میں آتا ہے. آقا نے فرمایا سن, اور شکاریوں کے شکار ہوں گے جو چھوٹ جائیں گے وہ نہیں آئیں گے, مگر یہ میرا شکار ہے, یہ آزاد ہونے کے بعد بھی میرے شکار میں رہے گا, میں ذمہ داری لیتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اس شکاری نے چھوڑ دیا. ہرن آزاد ہوئی. ہرن جانے کے بعد اپنے دونوں بچوں کو دودھ پلاتی ہے, اور دودھ پلانے کے بعد جب واپس چلنے لگی بچے ماں کی چھاتی نہیں چھوڑ رہے ہیں. ہرن نے کہا بچوں تمہارا پیٹ بھر گیا, اب تم چھوڑ دو. اب تمہارا پیٹ کیسے بھرے گا یہ مجھے معلوم نہیں. بچوں سے ماں نے جب یہ کہا بچے تڑپ گئے. ماں نے کہا اے بچوں, ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وعدہ کر کے آئے ہوئے اتنا سننا تھا کہ بچے بھی ماں کے ساتھ چل رہے ہیں. ہرن آ رہی ہے, آقا تشریف فرما ہے, سرکار کی نگاہ نبوت پڑی. ارشاد فرماتے او شکاری, وہ دیکھ تیرا شکار آ رہا ہے. جیسے اس کی نگاہ پڑی کہ ہرن آ رہی ہے, اس کے ساتھ دونوں بچے بھی آ رہے ہیں. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ اب ہمیں آپ اپنے شکار میں لیجئے, بعد میں میں شکار کو لوں گا. سرکار کا کلمہ پڑھا, اسلام میں داخل ہو گیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ہرن کو آزادی دلائی ہے. میرے سرکار ہرن کی بھی فریاد کو پہنچ رہے ہیں اور اس کی بھی بولی سمجھ رہے ہیں. آؤ سرکار کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر آئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا اونٹ دیوانہ ہو گیا ہے. سرکار میں جب اس کے قریب جاتا ہوں تو کاٹنے دوڑتا ہے. آقا تشریف لے گئے صحابی کے باغ میں جہاں پر وہ اونٹ تھا. صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اونٹ کے قریب نہ جائیں, ایسا نہ ہو کہ اونٹ آپ کو تکلیف دے دے. آقا فرماتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جب اونٹ کے قریب گئے تو سرکار اونٹ کے قریب بڑھا, اور قریب بڑھنے کے بعد آقا کے قدم مبارک پر اپنے منہ کو رکھ دیا. اور کے بعد بلبلانے لگا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ یہ میرا مالک ہے, یہ میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور مجھے چارہ کم دیتا ہے. یا رسول اللہ میرا جسم کمزور ہو گیا. ایک صحابی سنو, یہ اونٹ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تم اس کو چارہ کم دے رہے ہو اور اس سے کام زیادہ لے رہے ہو, یہ کمزور ہو گیا ہے. تم اس کو چارہ زیادہ دیا کرو, جب یہ توانا ہو جائے تب تم اس سے کام لینا. اسی موقع پر میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے جانوروں کو دن رات میں 70 بار دانا اور پانی دیا کرو. جس نبی نے جانوروں پر اتنا رحم فرمایا ہو اس نبی کا رحم و کرم ہوگا. وہ نبی سارے عالم کے لیے رحمت بن کر کے تشریف لائے ہیں. وہ رحمت للعالمین ہے. جانوروں پر کس طرح رحمت ہو رہی ہے, میرے سرکار نے جانوروں پر کس طرح کرم فرمایا ہے. میرے آقا تشریف فرما ہے, تب تک پرندے حاضر ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے گھونسلوں کو اجاڑ دیا کرتے ہیں. یا رسول اللہ ہم پرندے تنکوں کو چک چک کر کے لاتے ہیں اور گھونسلے بناتے ہیں. سرکار اپنے ان امت کے بچوں کو آپ منع فرما دے. آقا نے ارشاد فرمایا اے صحابیوں تم اپنے بچوں کو روک دو, کوئی بچہ کسی پرندے کے گھونسلے کو نہ اجاڑے. جس رسول نے پرندوں کے گھونسلے تک کی حفاظت اس نبی کے امتیوں کے مکان جلائے جا رہے ہیں, اس نبی کے امتیوں کی دکان جلائی جا رہی ہیں, اس نبی کے امتیوں کی عبادت گاہیں پھونکی جا رہی ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں رسول کائنات نے کتنا رحم و کرم فرمایا ہے جانوروں پر, سرکار نے کتنا کرم فرمایا ہے ان دو زبانوں پر. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب کی زبان سمجھ رہے ہیں. شیر چیتے تعظیم کر رہے ہیں, درخت نبی کے قدموں پر جھک رہا ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں اے لوگوں جب نبی کونین جانوروں کی فریاد کو پہنچ رہے ہیں تو نبی کی بارگاہ میں امتی فریاد کرے تو نبی امتی کی فریاد کو کیوں نہیں پہنچیں گے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو, خیر بشر کو خبر نہ ہو. ہاں یہی کرتی ہے چڑیا فریاد, ہاں یہی چاہتی ہے داد. میرے مولا کی ہے بس یہی شان عظیم, جانور بھی کریں جن کی تعظیم, سنگ کرتے ہیں ادب سے
عظیم پہ سجدے میں گرا کرتے ہیں. سبحان اللہ. وسلم کی عمر شریف 4 برس کی ہو گئی ہے. نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف 4 برس کی ہے. ایک روز میرے سرکار پہاڑی کے ایک چٹان پر تشریف لے گئے. تب تک پھر حلیمہ کے بچے دوڑے دوڑے آئے اور عرض کرتے ہیں ارے امی آج تو بڑا گڑبڑ معاملہ ہو گیا. حلیمہ نے کہا اور بے قراری کے عالم میں حضرت حلیمہ بھاگتی چلی جا رہی ہے. جب پہاڑی کے اوپر پہنچی تو دیکھا کہ میرے سرکار کھڑے ہو کر کے مسکرا رہے ہیں. حلیمہ نے پیشانی کا بوسہ لیا اور عرض کیا بیٹا کیا ہوا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں امی میں یہیں کھڑا تھا، 2 آنے والے آئے، انہوں نے مجھے زمین پر سلا دیا، میرے سینے کو شق کر دیا مگر خون کا ایک قطرہ نہیں نکلا. اور امی نہ تو مجھے کچھ درد ہوا، میرے سینے کے اندر سے انہوں نے کچھ نکالا اور کچھ رکھا جب سے مجھے بڑی تسلی حاصل ہے. میرے آقا کے مقدس سینے کو حضرت حلیمہ دیکھ رہی ہیں تو ٹانکے لگے ہوئے ہیں. رب تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن میں بیان فرمایا. الم نشرح لک صدرک، اے محبوب کیا تمہارے مقدس سینہ کو رب تعالیٰ نے کشادہ نہیں فرمایا؟ یہ واقعہ قرآن میں بھی بیان ہوا ہے. جب یہ معاملہ پیش آیا تب حضرت حلیمہ اب گھبرا گئی. اب حضرت حلیمہ نے پلان بنا لیا اور پوری آبادی میں اعلان کر دیا کہ اب میں محمد کو ان کے دادا کے پاس واپس لے کر کے جا رہی ہوں. حلیمہ سعدیہ سرکار کو واپس لانے کا ارادہ کر لیتی ہیں. پوری آبادی میں خبر پھیل جاتی ہے. آبادی کے تمام مرد تمام عورتیں آ جاتی ہیں. عورتیں اپنے گودوں میں بچوں کو لے کر کے آتی ہیں. اے حلیمہ جب سے یہ آئے تھے ہمارے بچے نظر بد سے محفوظ تھے، ان کا ہاتھ ہمارے بچوں کے سر پر رکھ دو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کے سر پر اپنا دست نبوت رکھ رہے ہیں. راوی کا بیان یہ ہے کہ نبی کونین نے حلیمہ کے گھر سے چلتے ہوئے جن بچوں کے اوپر دست نبوت رکھا تھا، جب میرے سرکار نے اعلان نبوت فرمایا تو وہ سارے کے سارے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے تھے. یہ برکت ہے میرے سرکار کے دست نبوت کی. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ تم اپنے آقا کے دست نبوت کو دیکھنا چاہتے ہو، خدا قسم، خدا کی قسم نبی کے دست نبوت کا حال یہ ہے کہ ہاتھ جسم اٹھا کر دیا موجے بہار سماعت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام. اللہ اللہ. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر کے حضرت حلیمہ سعدیہ اب مکمل تیاری کر لیتی ہیں. ساری آبادی کے لوگ آئے ہیں الوداع پیش کرنے کے لیے. آقا کو حلیمہ سعدیہ لے کر کے چل رہی ہیں. عورتیں بھیگ گئی ہیں روتے روتے، ان کی پلکیں، مردوں کے پلکیں بھیگ گئی ہیں روتے روتے. اے حلیمہ برکت والا بچہ تم لے کر جا رہی ہو. حلیمہ ہماری آبادی کتنی خوشحال تھی. حلیمہ ہم کسی مصیبت و پریشانی میں نہیں تھے. حلیمہ جب سے یہ آئے تھے ہم نے بیماری کا منہ نہیں دیکھا تھا. حلیمہ ان کو تم لے کر کے جا رہی ہو. حلیمہ سعدیہ اب اپنی آبادی سے سرکار کو لے کر کے چلی ہیں. حلیمہ چلتی چلی آ رہی ہیں. ایک منزل پر ایسی جگہ حضرت حلیمہ پہنچی کہ پہاڑی کے درمیان ایک کنواں تھا. اس کنویں پر ایک عورت زارو قطار رو رہی تھی. تب تک حلیمہ سعدیہ پہنچ گئی. حضرت حلیمہ کو عورت دیکھتی ہے تو بڑھ کر کے لپٹ جاتی ہے اور عرض کرتی ہے اے آنے والی خاتون تم کون ہو؟ حضرت حلیمہ نے پوچھا پہلے وہ تم بتاؤ تمہارے آنسو کیوں گر رہے ہیں، تم زارو قطار رو کیوں رہی ہو؟ اس نے کہا بہن کنویں کے اندر دیکھو ابھی پانی ہچکولے کھا رہا ہے. اے بہن میں بھی سامنے والی آبادی میں جا رہی تھی. اے بہن معاملہ یہ ہے کہ میری گود میں میرا اکلوتا بچہ تھا، وہ پیاسا تھا، پیاس سے اس کی زبان باہر آ رہی تھی. کنویں کو دیکھ کر کے میں کنویں کے دراڑ پر کھڑی ہوئی، چھانک کر کے دیکھنے لگی کہ پانی کیسے نکال سکتی ہوں. تب تک میرا بچہ میری گود میں اچھلا اور اچانک میری گرفت ڈھیلی پڑ گئی، میرا بچہ کنواں میں چلا گیا. اے عورت اگر میں چھلانگ لگاتی ہوں تو میری بھی جان جائے گی، ہائے میری مدد کرو. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہوں تم گھبراؤ نہیں، میرا نام حلیمہ سعدیہ ہے. یہ میرے ساتھ جو چل رہے ہیں محمد ابن عبداللہ سردار قریش عبد المطلب کے پوتے ہیں. تب تک حضرت حلیمہ سرکار کی طرف دیکھ کر عرض کرتی ہیں کہ بیٹا کیا ہوگا؟ ابھی نبوت و رسالت کا اعلان نہیں ہوا ہے. اپنے آقا نے آواز ہو. میرے سرکار کنویں کے دراڑ پر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد پانی کو دیکھتے ہیں. دیکھنے کے بعد لعاب پاک سرکار نے پانی میں ڈال دیا. مقدس تھوک پڑنا تھا کہ کنواں کا پانی
پانی اچھال مارتا ہے، اور اس اچھال کے ساتھ ڈوبا ہوا بچہ بھی واپس آ رہا ہے۔ عورت دوڑ کر کے قدم پر گر پڑتی ہے اور عرض کرتی ہے اے حلیمہ تم اپنے ساتھ بچہ لے کر چل رہی ہو کہ کوئی فرشتہ لے کر چل رہی ہو؟ حلیمہ نے کہا تم نے یہی ایک واقعہ دیکھا تم گھبرا گئی ہو، ایسے نہ جانے کتنے واقعات میں نے دیکھے ہیں، انہی بنیاد پر تو ان کو ان کے دادا کے پاس لے کر کے جا رہی ہوں۔ چنانچہ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے پیارے کہ میرے سرکار نے اپنا لعاب شریف ہی کنواں میں کیوں ڈالا؟ ویسے ہی سرکار فرما دیتے بچہ باہر نکل آتا تو بیان کیا جاتا ہے کہ اس کنویں کا پانی کھاری تھا، میرے سرکار کا لعاب شریف پڑ گیا تو کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا، ایسا میٹھا ہوا کہ کوئی پانی اس کے مثال میں نہیں ہے۔ میرے سرکار نے مدینہ شریف کے کنویں میں لعاب شریف ڈالا تھا، اس وقت بھی پانی میٹھا ہو گیا تھا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی لیے فرماتے ہیں کہ یہ نبی کا مقدس تھوک ہے کہ اگر پانی میں پڑ جائے پانی کھاری ہو تو میٹھا ہو جا رہا ہے، اس پانی کو پی لو تو صحت مند ہو جاؤ، اس پانی کو پیو تو پیاس دور ہو جائے، اس پانی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ نبی کا لعاب شریف پڑا ہے، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ جس سے کھاری کوئی شیریں جا بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر کے اب حضرت حلیمہ سعدیہ چلی۔ جب مکہ شریف ایک منزل رہ گیا تو حلیمہ سعدیہ دھوپ کی شدت تھی، پہاڑیوں کے پاس جھاڑیاں تھی، وہاں سرکار کو ٹھہرا دیتی ہیں اور اپنی ضرورت سے چلی جاتی ہیں۔ میرے آقا مکہ شریف کا راستہ لے لیتے ہیں۔ اب حلیمہ سعدیہ جو گھوم کر کے آ رہی ہیں تو حلیمہ نے دیکھا کہ محمد وہاں پر ہیں ہی نہیں۔ حلیمہ بہت پریشان ہو گئی، چیخنے لگی، چلانے لگی اور آواز دینے لگی سرکار کو۔ حلیمہ رو رہی ہے پہاڑیوں کے درمیان، حلیمہ چیخ رہی ہے، چلا رہی ہیں، روتی ہوئی پہاڑیوں کے درمیان چل رہی تھی کہ ایک بوڑھا عرب ملا۔ اس نے پوچھا خاتون تم کون ہو؟ حلیمہ نے بتایا کہ میں حلیمہ سعدیہ ہوں، میں قبیلے سعد سے آ رہی تھی، میرا بچہ غائب ہو گیا ہے۔ اس نے کہا یہ چلو پہاڑی کے اندر ایک ہمارا خدا ہے، ایک بت رہتا تھا، چلو تم اس کے سامنے اپنی فریاد پیش کرو، وہ بتا دے گا کہ تمہارا بچہ کہاں ہے۔ جیسے حلیمہ کو لے کر کے گیا اس نے کہا اے ہمارے معبود یہ حلیمہ عورت ہے، اس کا بچہ غائب ہو گیا ہے۔ یہ مکہ اپنے بچہ کو لے کر کے جا رہی تھی، جیسے اتنا سننا تھا کہ وہ بت تھر تھرا کر کے گرا اور اس کے اندر سے آواز آئی ان کی بات کر رہے ہو کہ جن کے نقش قدم پر چل کر کے غائب ہوئے لوگ راستہ پائیں گے، غائب ہونے والے نہیں ہیں، وہ بھٹکنے والے نہیں ہیں۔ حلیمہ وہاں سے ہٹ آئی۔ اب یہ اطلاع مکہ میں بھی پہنچ گئی تھی۔ معاملہ یہ ہوا کہ میرے سرکار جب اس حال جھاڑی سے گئے تو روایتوں میں بات آتی ہے کہ ابو جہل آ رہا تھا۔ اس وقت اس کو ابو جہل نہیں کہا جاتا تھا بلکہ پورے مکہ میں وہ ابو الحکم کہا جاتا تھا۔ وہ آ رہا تھا، اس نے دیکھا، جیسے دیکھا تو پوچھا سرکار سے۔ آقا نے بتایا کہ میں محمد ابن عبداللہ ہوں۔ اتنا سننا تھا، وہ اپنی سواری سے اتر پڑا اور اترنے کے بعد سرکار کو بٹھا لیا اور آگے بیٹھ کر کے چلنے لگا۔ اب سواری نہیں چل رہی ہے، وہ بہت پریشان ہو گیا۔ پھر سرکار کو آگے بیٹھایا اور پیچھے اپنا بیٹھا، اب سواری ہانک رہا ہے تو سواری بھاگتی چلی جا رہی ہے۔ گویا اس سواری کو بھی معلوم ہے کہ دشمن رسول آگے بیٹھے اور سرکار پیچھے بیٹھے، میں نہیں جاؤں گی۔ میرے سرکار جب آگے بیٹھ رہے ہیں اور دشمن پیچھے بیٹھا ہے، اب سرکار کو لے کر کے سواری بھاگ رہی ہے۔ مکہ میں اطلاع پہنچ چکی تھی کہ حلیمہ سرکار کو لے کر کے آئی تھی اور راستے میں کہیں میرے آقا غائب ہو گئے۔ آقا کے دادا جان حضرت عبد المطلب بھی تیاری کر کے نکلنے والے تھے، تب تک ابو جہل پہنچ گیا اور پہنچنے کے بعد کہا یہ سردار قریش، یہ لیجیے آپ کے پوتے محمد ہیں۔ یہ میں نہیں جانتا کہ یہ میرے ساتھ کیا کریں گے، لیکن ایسا معاملہ پیش آیا ہے۔ اس ظالم کو کیا خبر ہے کہ بدر کے مقام پر تلوار کسے کاٹے گی؟ اس ظالم کو کیا خبر ہے کہ گڑھے میں ڈالا جائے گا؟ اس ظالم کو کیا خبر ہے کہ سب سے بڑا مکہ کا دشمن سرکار کا یہی ہوگا؟ ابو جہل نے یہ کہا حضرت عبد المطلب سے اور کہہ کر کے پھر یہ چلا گیا۔ اب آپ آیت کریمہ تلاوت کیجئے۔ مفسرین کی ایک جماعت کا کہنا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے محبوب ہم نے تمہیں خود رفتہ پایا، اپنی محبت میں تو تمہیں راہ دی۔ اعلیٰ حضرت نے یہ ترجمہ کیا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے مفسر فرماتے ہیں اے محبوب جب تم حلیمہ سعدیہ سے مکہ کے قریب پہاڑی میں اب غائب ہوئے تھے تو ہم نے تمہیں اپنی طرف راہ دے دی ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے محبوب تمہیں ہم نے راہ دیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلے آ رہے ہیں، اب دادا جان کی گود میں پہنچ گئے، تب تک حلیمہ سعدیہ بھی روتی چلاتی ہوئی پہنچی۔ حلیمہ سعدیہ کو علم ہو گیا کہ میرے آقا اپنے دادا کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ اس وقت میرے سرکار کی عمر شریف 5 برس کی بتائی جا رہی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
के दादा जान ने हजरत हलीमा के पहुंचने पर हलीमा को तसल्ली दी और फरमाया कोई परेशानी की बात नहीं है। हजरत हलीमा को 1000 ऊंट और 50 रतल सोना आपके दादा जान ने सरकार के दूध पिलाने की खिदमत में दे दिया। इतना किसी औरत को इनाम नहीं मिला था जितना हलीमा सादिया को इनाम मिला है। वही हलीमा जो गुर्बत और अफलास की मारी हुई थी, मुफलिस और कल्लास थी, मगर वही हलीमा अब मालदार हो जा रही है। हलीमा 1000 ऊंट के मालिक हो गई और 1000 ऊंट की मालिका बनने के बाद 50 रतल सोना भी उन्हें मिल जाता है। हलीमा ये सारी रकम सारी जायदाद लेकर के अपने घर वापस हो रही है। मेरे सरकार दादा जान के पास रह रहे हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ सरकार को लेकर के कुछ दिन के बाद मदीना शरीफ की तरफ चल पड़ी और जब मकाम अबवा में सरकार की माँ पहुंची तो आका के वालदा की तबीयत खराब हो गई और वहीं पर सरकार की माँ का विसाल शरीफ हो गया। वहीं पर आपके मज़ार अनवर को की जियारत हुई, लेकिन चंद साल हुए कि वहां पर खबीस हुकूमत ने आका के वालदे करीमा के मज़ार पाक को ढा दिया। माज़अल्लाह आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के माँ की एक कनीज थी, वो सरकार को मक्का वापस लेकर के चली आई, मदीना नहीं गई। अब मेरे सरकार अपने दादा जान के पास रह रहे हैं। दादा जान को सरकार से बड़ी मोहब्बत है। जब तक हजरत अब्दुल मुत्तलिब सरकार को खिला नहीं देते हैं, खुद खाते नहीं। जब तक मेरे आका सो नहीं जाते हैं तब तक हजरत अब्दुल मुत्तलिब सोते नहीं हैं। वो जहां जहां चलते हैं सरकार को साथ लिए रहते हैं। एक मर्तबा कहत का पड़ना था, बारिश रुक गई। तमाम लोगों ने कहा ए सरदार कुरैश, इस वक्त बारिश नहीं हो रही है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के आपके दादा जान खाने काबा में गए और सरकार के वसीले से दुआ मांगते हैं, फौरन बादल छा गया, बारिश होने लगी। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इस कदर दादा जान को मोहब्बत है। सारे अरब के लोग देख रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी दादा को अपने पोते से इतनी मोहब्बत नहीं है जितनी सरदार कुरैश को मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह से मोहब्बत हो गई है। 8 बरस का अरसा गुजरने वाला है, लेकिन जब मेरे सरकार की उम्र शरीफ 7 बरस की थी तो मक्का में एक कबाइली झगड़ा हो गया था। यानी मक्का शरीफ से बाहर जो आबादियां थी और मक्का में जो आबादियां थी उनसे झगड़ा हो गया। मक्का शरीफ के बाहर वाले मक्का वालों पर हमला आवर हो गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 7 बरस की उम्र शरीफ है जब कबाइली इख्तिलाफ में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तमाम लोग निकले, मक्का के सरबराह लोग सरदार कुरैश की मायत में वतन की हिफाजत के लिए। तो मौरिख बयान करता है कि वतन की हिफाजत के लिए पहला यह मौका था 7 बरस की उम्र में जब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम निकल करके अपनी कौम के साथ और वतन की हिफाजत का पैगाम दे रहे थे और दुश्मनों को पीछे ढकलने के लिए ऐलान कर रहे थे। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, हे मुसलमानों, तुम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हो जिस नबी ने 7 बरस की उम्र शरीफ में वतन की हिफाजत का पैगाम दिया है और वतन की हिफाजत के लिए कौम के साथ साथ आगे आगे रहे हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, उस नबी के उम्मती कभी भी वतन के गद्दार नहीं हो सकते हैं। हम वतन के वफादार हैं। हमने अपने वतन को अपने खून से सींचा है। हमने अपने वतन की हिफाजत अपने खून से की है। हमने हर जगह पर यही ऐलान किया था। जब कारगिल और पाकिस्तान का मामला चल रहा था तो ये ऐलान किया था कि अगर कारगिल के बदमाशों ने हमारे हिंद की जमीन को जबरदस्ती एक बालिश भर ले ली तो हिंदुस्तान का मुसलमान अपने सर पर कफन बांध करके निकलेगा और पाकिस्तान को 1 इंच भी नहीं घुसने देगा। इसलिए कि हम उस रसूल के कलमा पढ़ने वाले हैं। वतन की हिफाजत का पैगाम दिया है और वतन की हिफाजत करना और वतन से मोहब्बत करना ये भी हमारे लिए जरूरी है, लाजिम है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये पैगाम है। 7 बरस की उम्र शरीफ में वतन की हिफाजत का पैगाम नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दिया है। हम उस रसूल के कलमा पढ़ने वाले हैं। मेरे सरकार की उम्र शरीफ 8 बरस की हो जाती है और जब सरकार की उम्र शरीफ 8 बरस की हुई तो आपके दादा जान के इंतकाल का वक्त हो गया। आपके दादा जान ने अपने तमाम बच्चों को बुलाया, अबू लहब आ जा, हजरत अब्बास आ गए, हजरत अमीर हमजा आ गए, हजरत अली के बाप अबू तालिब आ गए, ये सब के सब पहुंच गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा देखो तुम लोगों को मालूम है कि मैं कितनी मोहब्बत करता हूँ मोहम्मद से। लोगों ने कहा हाँ। कहा अब देखो मेरे जाकनी का वक्त है, मैं दुनिया से जाने वाला हूँ, मैं चंद लम्हे के लिए और दुनिया में हूँ। कौन है जो इस मेरे पोते की खिदमत करेगा? इतने में अबू लहब बोल पड़ा कि मैं इनकी खिदमत करूंगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया नहीं मैं तुझे नहीं दूंगा। तब तक हजरत हमजा बोल पड़े। आपने फरमाया नहीं ये भी तुम छोटे हो। तब तक हजरत अब्बास अर्ज करने लगे। आप फरमाते हैं नहीं तुम कसीरुल अयाल हो। तब तक हजरत अली के बाप अबू तालिब बोल पड़े और कहने लगे अब्बा इनकी खिदमत मैं करूंगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सरकार के दस्ते पाक को लिया और हजरत अली के बाप अबू तालिब के हाथ में दे दिया। कहा बेटा इनकी खिदमत करते रहना, तुम्हें मालूम है कि मुझको इनसे कितनी मोहब्बत है। ये कहते हुए आपके दादा की आंखें बंद हो गई और रूह कब से उनसुरी से परवाज कर गई। दादा जान का इंतकाल हो गया। 8
برس کی عمر شریف سرکار کی ہے. میرے آقا کی نگاہیں نبوت بھیگ جاتی ہیں, آنسو گرنے لگتے ہیں. سرکار بہت رو رہے ہیں, آنسو بہ رہے ہیں. دادا کا جنازہ تیار ہوا. اسلامیہ کیسٹ کمپنی مالیگاؤں کی جانب سے عقائد و اعمال کو سنوارنے والی بہترین کیسٹ ہے. مولانا غلام محی الدین سبحانی صاحب کی کیسٹ ہے. پیارے نبی کی پیاری زندگی, قیامت کا منظر, علم غیب, توبہ, شان غوث اعظم, اسلام اور خون. اس کے علاوہ ہر قسم کی سی ڈی اور کتابوں کے لیے اسلامیہ کیسٹ کمپنی پوار گلی مالیگاؤں ضلع ناسک اور مکتبہ رضا 26 کامبیکر اسٹریٹ بمبئی نمبر 3 سے رابطہ قائم کریں. سرکار بہت رو رہے ہیں, آنسو بہ رہے ہیں. دادا کا جنازہ تیار ہوا. اس وقت نماز جنازہ فرض نہیں تھی, نہیں پڑھی جا رہی تھی. لے جا کر کے دادا کے جنازے کو دفن کر دیا گیا. ساتھ ساتھ میرے آقا بھی تشریف لے جا رہے ہیں اور اپنے ہاتھ سے سرکار اپنے دادا کے قبر انور پر مٹی ڈال رہے ہیں. یہ کیسا وقت رہا ہوگا جب میرے سرکار 8 برس کی عمر میں اپنے دادا جان کی قبر پر مٹی ڈال رہے ہوں گے. میرے سرکار کے نبوت والے ہاتھوں کو ملاحظہ فرمائیے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اب آپ کے چچا حضرت علی کے باپ ابو طالب کر رہے ہیں. ابو طالب کو بھی سرکار سے بڑی محبت ہے. ہر موڑ پر سرکار کا وہ ساتھ دے رہے ہیں, ہر قدم پر سرکار کا ساتھ دے رہے ہیں. جب تک سرکار نہیں کھانا تناول فرما لیتے تب تک حضرت علی کے باپ بھی نہیں کھاتے تھے. ہر لمحہ ہر سیکنڈ آپ کی خدمت کا لحاظ کیا کرتے تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے اور سرکار کی امانت و دیانت بھی مکہ والے دیکھ رہے ہیں. دیکھنے کے بعد تعجب کرنے لگتے ہیں, کہنے لگتے ہیں کہ اتنا شریف اور اتنا اچھا بچہ ہم لوگوں نے آج تک نہیں دیکھا. ان کے چلنے کا انداز بھی نرالا ہے, بات چیت کرنے کا بھی عجیب طریقہ ہے. ان کی طرح سے کوئی بات نہیں کرتا ہے اور ان کی طرح سے کوئی بولتا نہیں ہے. پورے مکہ والے اپنے اپنے بچوں کو کہا کرتے تھے کہ تم ایسے اٹھا بیٹھا کرو اور اپنے باپ دادا کے ساتھ پیش آیا کرو جیسے محمد بن عبداللہ پیش آیا کرتے ہیں. اس طرح سے ان کی زبان پر جملے جاری ہوا کرتے تھے. انہیں کیا خبر ہے کہ قوم کے سارے بچوں کو انہی کے نقش قدم پر چلنے کے بعد زندگی کا طریقہ معلوم ہوگا. پوری قوم انہی کے نقش قدم پر چلے گی تو ان کو زندگی کا معراج حاصل ہو جائے گا. وہ اپنے مقصد زندگی کو حاصل کر لیں گے. انہیں نہیں معلوم ہے آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. بتایا جاتا ہے کہ میرے سرکار کی عمر پاک 12 برس کی ہو گئی تو ایک روز آپ نے چچا جان سے فرمایا, اے چچا جان آپ کے اوپر اخراجات بہت ہیں, ذمہ داریاں بہت ہیں, اگر آپ اجازت دیں تو تجارت کرنے کے لیے میں بھی آپ کے ساتھ چلوں. حضرت علی کے باپ ابو طالب فرماتے ہیں کہ بیٹا میں آپ کو حکم نہیں دے سکتا لیکن چلنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے. چنانچہ تجارت کا سامان تیار ہوا اور سارے تاجر تیار ہوئے, میرے آقا بھی تیار ہو گئے. اب اس تجارتی قافلہ کے ساتھ میرے سرکار جا رہے ہیں. جب تجارتی قافلہ والوں کو پتا چلا کہ محمد بھی ہمارے ساتھ چل رہے ہیں تو پورا قافلہ بہت خوش تھا کہ آج بابرکت بچہ ہم لوگوں کے ساتھ چل رہا ہے, آج ان کے چلنے سے ہماری تجارت میں برکت ہوگی. چنانچہ تجارتی قافلہ رواں دواں چلا جا رہا ہے. جب شام ملک کے قریب تجارتی قافلہ پہنچا اور ایک جگہ اپنا پڑاؤ ڈالا تو وہاں ایک گرجا گھر تھا. گرجا گھر کے اندر سے ایک راہب نکلا اور نکلنے کے بعد اس نے پورے تجارتی قافلہ والوں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد پوچھا, یہ بتاؤ اس تجارتی قافلہ کا سردار کون ہے؟ کسی نے ابو طالب کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ ہیں. وہ گرجا گھر کا راہب ابو طالب کے پاس پہنچتا ہے اور پوچھتا ہے, یہ بتائیے کہ یہ لڑکا کس کے ساتھ میں ہے؟ حضرت علی کے باپ ابو طالب نے کہا, یہ میرے بھتیجے محمد ہیں. اس راہب نے نیچے سے اوپر دیکھا اور پھر اوپر سے نیچے دیکھا اور کہا, اے سردار قریش ابو طالب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ ان کو واپس لے کر کے واپس ہو جائیے, آپ آگے نہ بڑھیے. ان کے اندر نبی آخر الزماں ہونے کی تمام نشانیاں پائی جا رہی ہیں. یہود ان کو پہچان لیں گے تو تکلیف ہو جانے کا اندیشہ ہے, اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ واپس لے جائیے. چنانچہ ابو طالب حضرت علی کے بعد وہیں پر اپنے مال کو اونے پونے کر کے بیچ دیتے ہیں اور سرکار کو لے کر کے واپس آ جا رہے ہیں. آقا کریم مکہ شریف میں پھر تشریف لے آئے. میرے سرکار کی مقدس عمر کا حصہ 13واں برس کا لگا ہے, مگر میرے سرکار نے 13 اور 14 برس کے بیچ میں امانت و صداقت کا وہ ماحول مکہ میں چھوڑ دیا ہے کہ سارے مکہ کے لوگ آپ کو امین کہنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ کو ثابت کہنا شروع کر دیتے ہیں. دوستو زندگی کا 2 ہی رخ تو حسین ہوتا ہے, ایک رخ کا نام امانت ہے اور دوسرے رخ کا نام صداقت ہے. اگر نوجوان امین و صادق بن جائے تو معاشرے سے برائیاں ختم ہو سکتی ہیں. اگر نوجوان امین و صادق بن
جائے تو برکتیں ہی برکتیں ہوں گی. اگر نوجوان امین و صادق بن جائے تو مائیں ستائی نہیں جائیں گی. اگر نوجوان امین و صادق بن جائیں تو غنڈہ گردی کا ماحول ختم ہو جائے گا. اگر نوجوان امین و صادق بن جائیں تو پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اگر نوجوان امین و صادق بن جائیں تو دشواریوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اگر نوجوان امین و صادق بن جائیں تو عیاشیوں کے اڈوں پر آگ لگ سکتی ہے, شراب خوری کا ماحول دور ہو سکتا ہے. زندگی کا دو ہی رخ تو عظیم الشان ہوتا ہے, ایک رخ کا نام امانت ہے اور دوسرے رخ کا نام صداقت ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی 13 برس کی عمر شریف میں امانت و صداقت کا ایک عظیم الشان ماحول پیش فرمایا ہے. اے نوجوانوں, تمہیں امین بن کر کے جینا چاہیے, تمہیں صادق بن کر کے جینا چاہیے. مکہ والوں نے دیکھا کہ محمد کی زبان پر کبھی بھی کوئی جملہ غلط نہیں آیا ہے. مکہ والوں نے دیکھا کہ محمد نے کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کی ہے. جو چیز ان کے پاس رکھی جا رہی ہے وہ بہو اسی حالت میں پائی جا رہی ہے. جو وہ کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں, کبھی ان کی زبان پر غلط الفاظ نہیں آئے ہیں. اس بنیاد پر آپ صادق کہے جا رہے ہیں, آپ کو امین کہا جا رہا ہے. میرے سرکار اتنے رحم دل ہیں کہ ایک روز میرے آقا مکہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے. ایک نوجوان اپنی بیوی کو مار رہا تھا. سرکار کی نگاہ پڑی, آقا نے فرمایا خبردار تم عورت کو نہ مارو. کیا تم عورت کو مار رہے ہو؟ تم نوجوان ہو, وہ تمہاری بیوی ہے, تم اپنی عورت کو مار رہے ہو. آخر تم بھی انسان ہو, وہ بھی انسان ہے. اس نوجوان نے کہا اے امین و صادق محمد, آپ آ گئے تو میں نے چھوڑ دیا اس کو مارنا, ورنہ سوچا تھا کہ اس کی ہڈی پسلی توڑ ڈالوں گا. اس عورت نے دیکھا, دیکھنے کے بعد کہا آہ یہ کتنے اچھے نوجوان ہیں, جب ان کو دوسرے کی عورت کے ساتھ اس طرح رحم دلی ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ یہ کس طرح رحم دل سے پیش آئیں گے. ان کا ماحول اپنی بیوی کے ساتھ کیسا ہوگا. ایک روز میرے سرکار تشریف لے جا رہے ہیں, ایک مالک اپنے غلام کو مار رہا ہے. سرکار کی نگاہ پڑی, آقا ٹھہر گئے, فرماتے خبردار مالک سے غلام کو مارو نہیں, تم غلام کو مار رہے ہو, انسان ہو, یہ بھی انسان ہے, اور اتنا ظلم کر رہے ہو. اس نے کہا اے محمد, اگر آپ نہ آئے ہوتے تو آج میں نے سوچا تھا کہ اس کے جسم کی چمڑیاں ادھیڑ ڈالوں گا, مگر آپ آ گئے تو اب میں نہیں ماروں گا. اس غلام نے ایک آہ لی اور عرض کیا اے آسمان و زمین کے مالک, یہ کیسے عرب ہیں, جب ان کا رحم و کرم دوسرے کے غلام کے ساتھ ایسا ہے تو اپنے غلام کے ساتھ یہ کتنا رحم کرتے ہوں گے. کاش ایسوں کی غلامی مل جائے تو زندگی کا مقصد حاصل ہو جائے. غلاموں کو کیا معلوم کہ غلامی کی زنجیریں یہی توڑیں گے, آزادیاں یہی دیں گے, سب کو آزادی انہی سے حاصل ہوگی. ان کو معلوم نہیں ہے, مگر میرے آقا ایک شاہراہ متعین فرما رہے ہیں, دستور حیات دے رہے ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلے جا رہے ہیں. 15-14 برس کی عمر شریف میرے آقا کی ہے. پورے مکہ میں آپ کی امانت و صداقت کا شہرہ ہو گیا ہے. امانت و صداقت کی ایک بات اور عرض کرتا چلو مسلمانوں, تم نوجوان ہو, امین بن کر جیو, تم صادق بن کر کے جیو. جب میرے سرکار نے اعلان نبوت فرمایا اور تمام لوگ جماعت در جماعت اسلام میں آنے لگے, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم صحابی گزرے ہیں. جب یہ دامن اسلام میں آئے اور فوج کے سپہ سالار منتخب ہوئے تو ملک روم پر حضرت خالد بن ولید نے ایک مرتبہ حملہ کیا تھا روم کے ایک شہر پر. آپ نے جب اس شہر پر حملہ کیا تو اس شہر کے سارے پادری باہر نکل آئے, اور نکلنے کے بعد ان پادریوں نے اسلامی لشکر کے ایک نوجوان سے کہا اے لشکری, یہ تو بتاؤ کہ تمہاری فوج کا سپہ سالار کون ہے. کسی نے بتا دیا ہماری فوج کا سپہ سالار وہ ہیں. حضرت خالد بن ولید کے پاس پادری جاتا ہے اور اس نے کہا آپ اسلامی فوج کا سپہ سالار ہو. حضرت خالد بن ولید نے کہا ہاں میں بھی اسلامی فوج کا خادم ہوں, بتائیے کہنا کیا ہے. ان پادریوں نے کہا خالد بن ولید سن لو, ہم آپ سے جنگ نہیں چاہ رہے ہیں, ہم آپ سے تلوار نہیں چلائیں گے. ہم شہر کے وہ 8 پادری ہیں کہ اگر ہم لوگ اپنے پورے شہر والوں سے کہہ دیں تو مرد عورت بوڑھے بچے جیت ہو یا ہار ہو یہ بات تو الگ ہے, مگر ہمارا کہنا اتنا مانتے ہیں کہ وہ اپنے سر پر کفن باندھ کر کے نکلیں گے, لیکن ہم آپ سے لڑائی نہیں چاہتے ہیں. تو حضرت خالد نے فرمایا پھر کیا چاہتے ہو؟ کہا ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنی فوج کو لے کر کے سویرے سویرے ہمارے قلعہ کے دروازہ پر آ جائیے اور قلعہ کے دروازہ کو پار کر جائیے, ہماری بازار سے گزر جائیے. جب آپ گزر جائیں گے اپنے لشکریوں کو لے کر کے تو ہم آپ کو حوالے قلعہ کر دیں گے اور ہم سب آپ کے حوالے ہو جائیں گے. حضرت خالد بن ولید نے فرمایا یہ تو بہت آسان شرطیں ہیں, مجھے منظور ہیں. حواریوں نے اور لشکریوں نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کوئی جنگی داؤ پیچ ہو. حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہے. جب صبح کا سفیدہ پھیلا حضرت خالد بن ولید اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور اپنے نوجوانوں کو حکم دیا نوجوانوں میرے پیچھے پیچھے آؤ. قلعہ کے پاس گئے, دروازہ کھلا ہوا ہے, اپنے آپ کو دروازہ میں ڈال دیتے ہیں اور حضرت خالد بن ولید چلے جا رہے ہیں, پیچھے آپ کے تمام فوجی چلے جا رہے ہیں. جب آپ بازار میں پہنچے اور داہنی اور بائیں جانب دیکھتے ہیں تو آپ کی سمجھ میں بات آ گئی, آپ اپنی سواری سے نیچے اتر گئے اور اترنے کے بعد اپنے جوانوں کی طرف مخاطب ہو کر کے ارشاد فرماتے ہیں میری قوم کے بہادروں, میں
سمجھ گیا کہ ان پادریوں نے یہ شرط کیوں لگائی تھی. آج تمہارے تقدس اور تمہاری پاکیزگی کا امتحان لیا جا رہا ہے. نوجوانوں سنو, انہوں نے اپنے بازار کو داہنے اور بائیں جانب حسین حسین لڑکیوں کو لا کر کے سجا دیا ہے. ان کا مقصد یہ ہے کہ جب نوجوان عرب گزریں گے ادھر سے اور ان کی نگاہیں اٹھیں گی تو ان کے ذہن و فکر میں ایک ایسا ماحول پیدا ہوگا, ایک ہیجانی کیفیت پیدا ہوگی کہ ان کا ذہن عیاشیوں کی طرف بھاگے گا اور ان کے قدم میں زلزلہ آ جائے گا, تلواریں ان کے ہاتھوں سے چھوٹ جائیں گی. میرے قوم کے بہادروں, آج تمہیں رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کردار پیش کرنا ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب جلو تو اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے نبی کے فرمان پر عمل کرو, قرآن کے حکم پر عمل کرو. اب تم سب کے سب اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے چلو, نہ کوئی داہنی طرف دیکھے نہ کوئی بائیں جانب دیکھے. میرے پیچھے پیچھے آؤ. ساری قوم گزرتی چلی جا رہی ہے, سارے نوجوان چلے جا رہے ہیں, نہ کوئی داہنی طرف دیکھ رہا ہے نہ کوئی بائیں جانب دیکھ رہا ہے. اور آواز آ رہی ہے, نہ مڑ کر کے بے درد قاتل نے دیکھا تو اب رہے نینجا کیسے کیسے. سارے لشکری گزر جاتے ہیں اور سب گزر گئے تو وہ پادری حاضر ہوئے اور ان پادریوں نے کہا, اے اسلامی لشکر کے سپہ سالار, ہم نے مان لیا کہ جب اسلامی نوجوانوں کے ذہن و فکر اور نگاہوں کے تقدس کا یہ حال ہے تو مذہب اسلام کے اور افراد کے پاکیزہ ماحول کا حال کیا ہوگا. اس لیے ہم نے مان لیا کہ اسلام پاک مذہب ہے اور اسلام ذہن و فکر کی طہارت دے رہا ہے. ہمیں بھی اسلام میں داخل کرو. پورے شہر کے لوگ کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو جا رہے ہیں. میں عرض کرتا ہوں, اے نوجوانوں, جب کل تمہاری نگاہوں کا تقدس سلامت رہا, جب کل تمہاری آنکھیں پاکیزہ تھی, کل جب تمہارے نظر و فکر میں اسلام کا شعور تھا تو مذہب اسلام بڑھتا چلا جا رہا تھا. آخر اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے اور جن کا تو چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے. یہ تو تاریخ کا وہ واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تاکہ امانت و صداقت کی ایک جھلک آپ کے ذہن و فکر میں آئے اور آپ اس پر عمل کرتے ہوئے دکھائی دیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف 14 برس کی ہے اور 14-15 برس کے بیچ میں میرے سرکار امانت و صداقت کا لوہا مکہ میں منوا لیتے ہیں. عمر پاک میرے آقا کی بڑھتی جا رہی ہے, آگے میرے سرکار چلے جا رہے ہیں. جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف 25 برس کی ہوئی, میرے آقا کی امانت و صداقت کا شہرہ پورے مکہ میں تھا. اس وقت مکہ میں ایک خاتون تھی جن کا نام حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے. حضرت خدیجہ دو اور شوہروں کی بیوہ تھی اور بہت مالدار خاتون تھی. ان کے پاس تجارت کا بہت مال تھا. حضرت خدیجہ نے چاہا کہ میں اپنے تجارت کے مال کو کسی دیانتدار تاجر کے حوالہ کر دوں تاکہ اس سے نفع میں بھی لوں اور وہ بھی نفع حاصل کرے. حضرت خدیجہ کی نگاہ جاتی ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. حضرت خدیجہ کی جب نکاح سرکار پر گئی اور حضرت خدیجہ نے سرکار سے راہ و رسم پیدا کیا تو اپنے مال تجارت کو حضرت خدیجہ نے دے دیا اور اپنے غلام کو بھی ساتھ میں کر دیا کہ ان کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے جاؤ, ان کی حکم عدولی نہ کرنا اور ان کے ہر قدم پر ان کا حکم ماننا. غلام بھی ساتھ ہو لیتا ہے. میرے سرکار تجارتی قافلہ کے ساتھ 25 برس کی عمر شریف ہے, حضرت خدیجہ کے تجارت کے مال کو لے کر کے جا رہے ہیں. میرے سرکار جب مال تجارت کو لے کر کے گئے اور منڈی میں پہنچے تو سب سے پہلے آپ کا مال بکا, سب سے زیادہ آپ کے مال میں نفع ہوا. نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مال تجارت سے واپس ہونے لگے اور سارا تجارتی قافلہ واپس آ رہا ہے, مکہ والوں کو یہ اطلاع مل گئی کہ تجارتی قافلہ واپس آ رہا ہے تو جن عورتوں کے شوہر گئے ہوئے تھے وہ عورتیں اپنے مکان کے چھتوں پر چڑھ کر کے دیکھنے لگی, بچے اپنے باپوں کو دیکھنے لگے, بہنیں اپنے بھائیوں کو دیکھنے لگی. تو حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ جب یہ اطلاع ہم کو ملی کہ تجارتی قافلہ آ رہا ہے اور سارے لوگ اپنے اپنے لوگوں کو دیکھنے لگے, شاہراہوں پر کھڑے ہو گئے, تو حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ میں بھی اپنے مکان کے چھت پر چڑھی اور میں نے بھی سوچا کہ لاؤ میرے مال کو تجارت کے لیے محمد لے کر کے گئے تھے, وہ بھی آ رہے ہیں کہ نہیں دیکھوں. چنانچہ حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ جب میں اپنے مکان کے چھت سے دیکھنے لگی تو سب میں اونچے محمد دکھائی دے رہے تھے. سارے لوگوں کے پر تو دھوپ پڑ رہی ہے مگر محمد کے سر پر بادل سایہ کیے ہوئے چل رہا ہے اور وہ جو آگے بڑھ رہے ہیں, سایہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. میرے سرکار تشریف فرما ہوئے مکہ میں, تجارت کا حساب و کتاب ہوا, بڑا اچھا نفع ہوا. حضرت خدیجہ ایک روز خواب دیکھتی ہیں کہ آسمان سے چاند میری گود میں اتر رہا ہے اور وہ چاروں طرف پھیل گیا ہے. اس خواب کو انہوں نے اپنی سہیلی سے بیان کیا. ان کی سہیلی نے ان کے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل سے بیان کیا. ورقہ بن نوفل ان کے چچیرے بھائی تورات و زبور و انجیل کے بڑے بھاری عالم تھے. انہوں نے کہا اگر حقیقت میں خدیجہ نے ایک خواب دیکھا ہے تو ان قریب نبی آخر الزماں سے اس کا رشتہ نکاح ہوگا. حضرت خدیجہ جب اس خواب کے تعبیر کو سنتی ہیں تو سوچتی ہیں کہ میں نے تو عہد کر لیا ہے
कि अब मैं शादी नहीं करूंगी, मैं 2 शौहरों की बेवा हो चुकी हूँ, मगर वो कौन नबी आखिर ज़मां है जिनसे मेरा रिश्ते निकाह होगा। पूरे मक्का के लोगों का जायजा लेती हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस सूरत उनके ज़हन फिक्र में घूम घूम कर आती है। हजरत खदीजा को इतनी मोहब्बत पैदा हो गई कि कुछ ही रोज के बाद हजरत खदीजा ने सरकार की बारगाह में निकाह का पैगाम दे दिया। 40 बरस की उम्र शरीफ हजरत खदीजा की है और 25 बरस की उम्र शरीफ मेरे आका की है। ये पहली शादी मेरे सरकार की मक्का में होने जा रही है। आका करीम ने अपने चचा हजरत अली के बाप अबू तालिब से मशवरा किया। अबू तालिब ने कहा ठीक है, मुझे मंजूर है। खदीजा शरीफा मानी जा रही है, खदीजा तैयबा ताहरा मानी जा रही है, खदीजा एक बावकार औरत तस्लीम की जा रही है, तुम उनसे शादी करना चाहते हो, मुझे मंजूर है। तमाम खानदान के लोग इकट्ठा हो गए। उधर से हजरत खदीजा ने भी अपने खानदान को इकट्ठा कर लिया। वर्का बिन नौफल उनकी तरफ से बैठ गए और आका की तरफ से हजरत अली के बाप अबू तालिब बैठ गए। अब खुतबे निकाह पढ़ा जा रहा है। पहले जमाने में 4 तरह से निकाह हुआ करता था, 3 तरह का निकाह बातिल करार दे दिया गया और जो निकाह इस वक्त मुसलमानों में राइज है यही वो तरीका है जिस तरीके पर मेरे सरकार का निकाह हुआ है। नबी आखिर ज़मां का निकाह होने जा रहा है। मक्का के सरबराह लोग बैठे हुए हैं, मेरे सरकार दूल्हा बनकर के बैठे हुए हैं। मेरे आका दूल्हा बनकर के जब पहली बार मेरे आका की शादी हुई